From New York, Late Night Show with Fike Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Ali Muhammad. Welcome to the show. My name is Faiq Izhar Hussain Siddiqui. صاحبوں، میں نے کل آپ کو ایک خبر دی تھی اور اس کا پورا تذکرہ نہیں کیا تھا، مختصراً بات اپنے اس میں لگائی تھی کیپشن میں کہ عمران خان کو یہ بات کنفرم ہو گئی ہے کہ کون لوگ ہیں پارٹی کے اندر جو وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں، لیکن حکمتاً وہ ابھی خاموش ہیں اور خاموش ہونا چاہیے۔ یہ ایک ایسا لمحہ ہے، یہ ایسا وقت ہے، اس کے بعد انشاءاللہ عوام ان کا احتساب کرے گی۔ اچھا، آج جو خبر سامنے آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ جرنیلوں کے کچھ یار اور پارٹی کے کچھ سو کالڈ لیڈران جو ہیں وہ عمران خان سے کہہ رہے ہیں یہ 24 تاریخ کو آپ آگے بڑھا دیجئے، اس کو آپ کینسل کر دیجئے۔ ایک صاحب نے تو یہ کہا کہ صاحب یہ صحیح وقت نہیں ہے اس کام کے لیے۔ اس عقل مند کو کہنا چاہیے تھا کہ جناب صحیح کام کے لیے ہر وقت صحیح ہوتا ہے، صحیح کام کے لیے ہر وقت صحیح ہوتا ہے، اور آپ جیسے لوگ جو اپنے مفاد کے لیے وقت کو صحیح اور غلط بتاتے ہیں، آپ کا فیصلہ وقت خود کرے گا، زیادہ دور نہیں ہے وہ وقت۔ اچھا، ان تمام چہروں کو پہچان لیجئے جو اس وقت اس تحریک کی رفتار کو سلو کرنا چاہتے ہوں یا آپ کو اس ڈیبیٹ میں الجھانا چاہتے ہوں کہ آپ کے پاس لیڈرشپ نہیں ہے، آپ کیسے جائیں گے۔ اس پہ ہم ذرا گہرائی میں اتر کے جائزہ لیتے ہیں۔ دیکھیے، یہ تو ایک بڑی ہی obvious سی بات ہے، یہ ایک نارم ہے کہ بھئی کوئی تحریک جو ہوتی ہے اس کو ایک لیڈر چاہیے ہوتا ہے جو اس کو لیڈ کرتا ہے، ٹھیک؟ یہ ایک بالکل سارے ہر ملک، ہر سوسائٹی میں یہ ایک نارمل سی بات ہے کہ ایسا ہی ہوتا ہے، ہمارے یہاں بھی ایسا تھا۔ لیکن آج وہ نارمل حالات پاکستان میں نہیں ہیں جہاں پہ یہ نارمل پریکٹس کی جا سکے۔ آج حالات بدل چکے ہیں، بدل رہے ہیں، اور یہی عمران خان کی ذہانت ہے، اس کی حکمت ہے کہ انہوں نے پہچان لیا کہ ان حالات میں مجھے پرانی اسٹریٹجی نہیں، ایک نئی سوچ، ایک نئے زاویے سے گوریلا وارفیئر کے تھنکنگ لا کے پھر آگے بڑھنا ہوگا۔ اور انہوں نے کہا ابھی وہ اناؤنس نہیں کریں گے کہ کون لیڈ کرتا ہے، کون لیڈ کرے گا۔ پھر انہوں نے جب یہ ذمہ داری اپنی بہن کو دی کہ تم جا کے باہر یہ اناؤنس کر دو کہ 24 تاریخ ہے، تو اس پہ بھی جو لوگ الجھنا چاہتے ہیں، الجھانا چاہتے ہیں آپ کو، ان سے بھی دور رہیں۔ کیوں؟ آپ سب جانتے ہیں کہ کس نے کیا کچھ کیا ہے۔ اچھا، دیکھیے، جو سب سے بڑی حکمت ہے وہ یہ ہے کہ اگر عمران خان ابھی اناؤنس کر دیتے کہ اس کو لیڈ کریں گے 24 تاریخ کو اسد، قیصر، عمر، ایوب یا گندہ پور، ٹھیک ہے نا، نہیں، کیا ہوتا؟ کسی کا بھی نام لیتے، وہ اس کو پکڑ کے جیل میں ڈالتے، گرفتار کر لیتے اس آدمی کو، تو اس کے کام کرنے کی صلاحیت ہمارے کام نہیں آتی، ایک چیز۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ ایک کام اور کرتے کہ جو لیڈ پوزیشن میں آنے والا ہوتا ہے اس کے قریب جاتے، اس کو خوف پیدا کرتے یا لالچ دیتے، اور اس سے اندر کی انفارمیشن لے کے اس کو یہ پالیسی، یہ کام پکڑا دیتے کہ ٹھیک ہے، اگر تمہیں مجبوراً یہ کام کرنا پڑے تو اس کی سپیڈ جو ہے نا، وہ اگر دھرنا 80 کی سپیڈ سے جا رہا ہے تو تم کوشش کرو اس کو 30 پہ لے آؤ، یہ تم ہمارے لیے کام کرنا۔ وہ ان سے یہ کام کرواتے اگر علم ہو جاتا تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کسی کا نام نہیں لیا، اور میں سمجھتا ہوں یہ بڑی حکمت سے کام لیا ہے۔ اچھا، دیکھیے، یہ وہ وقت آ گیا ہے کہ جو حالات ہیں کہ آپ کو اپنی سوچ جو ہے نا وہ گوریلا وارفیئر کے حساب سے اپنی سوچ کو سامنے سوچنا چاہیے، سامنے لانا چاہیے۔ میں نے آپ کے لیے یہاں پہ 10 کمینڈمنٹس جو ہیں ان کو نوٹ بنایا ہے اور میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور یہ گوریلا وارفیئر
یہ آئرش کی انڈیپینڈنس کی ہو یا ویتنام کی ہو یا چائنیز سول رائٹس کی ہو، یہ ساری چیزیں رؤوف حسن صاحب نے پڑھی ہوئی ہیں. ان کو چاہیے کہ وہ لیڈرشپ کو یہ سوچ دیں اور جلد سے جلد دیں تاکہ اس کے حساب سے آپ اپنی تیاری کریں. وہ 10 کمینڈمنٹس جو میں نے بنائی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا اپنے ساتھیوں کے ساتھ اور ان سے کہیے گا کہ وہ بھی آگے شیئر کریں، شاید کچھ فائدہ ہو سکے. میں آپ کے سامنے وہ رکھتا ہوں. کیا ٹائم بچانے کے لیے میں نے یہ کیا کہ وہ 10 کمینڈمنٹس ایسے لکھ دی ہیں. پوائنٹ نمبر 1، 24 تاریخ کا سن کر یہ یعنی ایجنسیز آپ کی لیڈرشپ اور کارکنان کے گھروں پر چھاپے ماریں گے، لہذا تم چھپ جاؤ. 24 کو سامنے آنا، کم سے کم لاس لیتے ہوئے آگے بڑھو. پوائنٹ نمبر 2، دیکھیے چھوٹے چھوٹے گروپس بنا کر مختلف ڈائریکشن سے اسلام آباد پہنچنے کی کوشش کرو، ایک ساتھ نہیں، مختلف چھوٹے چھوٹے گروپ بنا کے. پوائنٹ نمبر 3، اگر اچانک کوئی بڑا لیڈر مراد سعید، اسد، قیصر آ جائے تو حوصلہ بہت بڑھ جائے گا، لیکن اس لیڈر کو اس وقت آنا چاہیے جب سارے گروپس ایک جگہ جمع ہو چکے ہوں. اس سے پہلے اگر وہ آئے تو وہ ان کو آسانی سے پکڑ لیں گے اور ان کے آنے کا اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہوگا. کمینڈمنٹ نمبر 4، لوکل لوگوں کو پہلے سے آگاہ کیجیے. آپ کے درمیان میں ایک گروپ ایسا بھی ہو جو جائے پنڈی اسلام آباد میں اور وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں ان کو بتا دے کہ ہم آنسو وہ گیس کے جو شیل ہوتے ہیں اس کے منہ دھونے کے لیے آئیں گے، یا کبھی وہ منہ دھونے گے، اس سے پانی ہمیں چاہیے ہوگا، یا کھانے کے لیے کچھ تھوڑا سا سامان. اچھا، پوائنٹ نمبر 5، اپنے ساتھ جو وہ فوڈ ہوتا ہے نا پیکڈ ہوا وہ اپنے ساتھ لے کے چلیں. کنڈنس قسم کا جو ہوتا ہے آپ کے پاس، کین فوڈ جس کو ہم کہتے ہیں. اچھا نمبر 6 پہ ہے کہ ہیڈ آن کولیجن یعنی ڈائریکٹ اور بڑا تصادم کسی سے، یا آل آؤٹ وار جس کو ہم کہتے ہیں مکمل گھمسان کرن، اس کی ضرورت نہیں ہے. آپ وہ جنگ لڑنے نہیں گئے ہیں. آپ جھپٹنا، پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا، نکلنا سائڈ سے اور پھر آگے بڑھنا ہے، رکنا نہیں ہے، آگے بڑھتے جانا ہے. ہیڈ آن کولیجن میں کیا ہوتا ہے، آل آؤٹ وار میں آپ کو سارے چیزیں ایک ساتھ جمع ہو جاتے ہیں تو وہ آپ کے حق میں نہیں ہے. آپ کو تو ایک گوریلا کی طرح سوچنا چاہیے کہ یہاں چھپا وہاں نکلا، یہاں چھپا وہاں نکلا. اچھا پوائنٹ نمبر 7، پولیس کی صفوں میں بھی آپ سے ہمدردی رکھنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں، ان سے رابطے رکھیے، زیادہ سے زیادہ انفارمیشن نکلوائیے. یہ جو آپ کی ہائرارکی ہے پارٹی کی، اس میں یقیناً ان کے کچھ ایسے دوست ہوں گے. زیادہ سے زیادہ انفارمیشن نکلوائیے اور ان کو سلو ڈاؤن کروانے کی کوشش کیجیے. ان سے کہیے اتنی فیور دے دو، ہم اتنے بجے وہاں سے نکلیں گے، تم اتنے بجے پہنچ جانا. بہت مختلف طریقے ہوتے ہیں، بس آپ کو آنا چاہیے، طریقہ آنا چاہیے. پوائنٹ نمبر 8 جو ہے، اسٹوڈنٹس اور ینگ لوگوں کو اپنا قیادت دو، بیکاز they move fast, they can make decision right away. اور اس جنگ میں جس میں آپ اب جا رہے ہیں اس میں فوری فیصلہ کرنا ہے اور جرأت کا فیصلہ کرنا ہے. بہت زیادہ سوچ و بچار اگر کریں گے تو آپ مارے جائیں گے. پوائنٹ نمبر 1، اچھا جو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آج جو لوگ تم سے اس ڈسکشن میں تم کو الجھانا چاہتے ہیں کہ اناؤنسمنٹ بہن سے کیوں کرائی اور کون ہے غدار اور کون وفادار ہے، اس میں نہیں پڑھنا آپ کو، یہ پہلے بھی میں نے کہا. اور پوائنٹ نمبر 10 تھا کہ ایسے لوگوں سے معلومات حاصل کرو اور جو پولیس کے یا ان کے جو مخبر ہیں ان سے معلومات حاصل کرو، اور خاص کر کے جو تمہارے درمیان میں یہ جو جعلی لیڈر ہیں، یہ جو وہاں پہ بھی بتا رہے ہیں، ان سے کچھ لوگ جو کمزور ہیں وہ ذرا دور رہیں، اور جو مضبوط ذہن کے مالک ہیں وہ ان کے قریب رہیں، ان سے معلومات حاصل کریں اور اپنے کسی ایسے لیڈر کو وہ معلومات دے دیں لے جا کے جو صاحب ایمان ہو، جس پہ آپ اعتبار کرتے ہوں. تو یہ 10 وہ اہم پوائنٹس ہیں جو اگر آپ کے کام آ سکیں تو آپ کو ضرور اس سے کام لینا چاہیے. یہ تو ایک اچھی بات ہے. اچھا صاحب، ایک اور چیز جو آپ کو ٹائم ملا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسے فیس میں آپ داخل ہو رہے ہیں کہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کو اسلام آباد میں 1 دن ٹھہرنا ہے یا 10 دن ٹھہرنا ہے، یہ ابھی کسی کو نہیں پتا. لیکن میں سمجھتا ہوں اگر آپ بڑی تعداد میں نکل جائیں
پنجاب کے لوگ اٹھ جائیں تو ود ان اے ڈے اور ٹو آپ اپنی ڈائریکشن کو پا لیں گے, اس دیوار کو گرا دیں گے. اچھا, اب تیاری ایسے کیجئے. دیکھیے میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ بغیر تیاری کے کوئی کام نہیں کرنا چاہیے. کہتے ہیں نا کہ وہ بغیر تیاری کے اگر تم کام کرتے ہو, if you don't plan, it means you are planning to fail. تم اپنے آپ کو ناکام بنانے کی تیاری کر رہے ہو اگر تم تیاری نہیں کرتے ہو. تیاری بہت ضروری ہے. ابراہم لنکن نے کس نے کہا تھا کہ اگر مجھے ایک درخت کاٹنا ہے اور اس میں 10 منٹ لگیں گے تو میں 1 گھنٹے تک اپنی آری جو ہے اس کو شارپ کروں گا. کاٹنا 10 منٹ کا کام ہے مجھے پتا ہے, لیکن 1 گھنٹے تک میں آری اپنی تیز کروں گا. پھر وہ نہیں ہونا چاہیے. تیاری اس کو کہتے ہیں. آپ دنیا میں پرسنل لیول پہ کوئی کام کریں, بزنس میں یا پولیٹیکل موو کر رہے ہوں, تو بھی جتنی اچھی تیاری ہوگی اتنے اچھے ریزلٹس آپ کے سامنے آئیں گے. اچھا, پہلے آپ کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ بھئی اناؤنس کیا, پھر وہ مؤخر ہو گیا, آپ نے تیاری کی اور وہ کام نہیں ہوا, تو اس صورت میں کیا ہوا؟ آپ کا نقصان ہوا. بالکل آپ کا نقصان ہوا, آپ کا وقت ضائع ہوا. ٹھیک ہے, لیکن اگر یہ ایک نقصان ہے نا, اس سے بڑا نقصان وہ ہوگا کہ آپ نے بغیر تیاری کے مہم شروع کر دی, وہ بہت بڑا ڈیزاسٹر ہو جائے گا. ایک وہ ہے کہ آپ نے تیاری کی, وہ کام شروع ہی نہیں ہوا, آپ کا نقصان ہو گیا. لیکن اس سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بغیر تیاری کے کام شروع کر دیا, تو پھر آپ بہت بڑا نقصان اٹھاتے ہیں. آپ وہ جنگ نہیں جیت سکتے جس کی آپ نے تیاری نہ کی ہو. یہاں پہ چند ایک اہم پوائنٹس ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. دیکھیے, پوائنٹ نمبر اے, اپنے شہر یا ضلع سے ایک بندے کو اپنا لیڈر مان لیجئے, اپنی ترتیب بنا لیجئے کہ اگر یہ بھی اٹھا لیے گئے تو نیکسٹ یہ ہوں گے. یہ سوچ کے چلیے. کہاں سے؟ ضلع کی سطح سے یا شہر کی سطح سے اپنے درمیان میں سے ایک کو لیڈر منتخب کر لیجئے. پوائنٹ نمبر بی, یہ رونا مت رونا کہ بڑی قیادت نہیں آئی اور یہ چھوٹی قیادت کیا کرے گی. چھوٹی قیادت بڑے کام کرتی ہے. آج موقع ملا ہے چھوٹے لیول کے لوگوں کو کہ وہ بڑے لیول پہ آ جائیں. بہت بڑی اپارچونٹی ہے. اچھا, پوائنٹ نمبر سی, دیکھیے آپ کا واسطہ آنسو گیس سے پڑے گا, لہذا آپ کے پاس نمک, پانی, گاگلز چشمے, ماسک, کیپ, گلوز, یہ چیزیں ہونی چاہیے. لے کے آپ گھر سے چلیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے آپ کے ساتھ یہ ہوگا. اچھا, پوائنٹ نمبر ڈی جو میں نے نوٹ کیا تھا وہ یہ ہے کہ دیکھیے میں نے دیکھا ابھی پچھلی دفعہ کہ وہاں سے وہ آنسو گیس کے جو شیل پھینک رہے تھے, ایک نوجوان بڑی چابک دستی سے بڑی حکمت سے وہ اٹھا کے واپس ان کی طرف پھینک رہا تھا. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے. وہ بھی گیس سے ایسے ہی ہرٹ ہوں گے جیسے آپ. انہیں ہر ایک کے پاس وہاں پہ بھی ماسک نہیں ہوتا, اور ہوگا تو بھی وہ ڈسٹرب ہوں گے. اچھا, پھر اس سے ڈسٹرب ہونے سے ان کے کیا ہوگا کہ ان کی شیل پھینکنے کی رفتار جو ہے وہ ذرا کم ہوگی, ہڑبونگ مجھے کی اس طرف, اور اس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو یہ بڑی ویسی باتیں ہیں جو عام مطلب کنونشنل وزڈم کی باتیں ہیں, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے, لیکن ریمائنڈ کرانا ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کو سمجھیں اور اپنے ساتھیوں کو بتائیں. دیکھیے آج اس لیڈر نے آپ کو آواز دی ہے جس نے اپنا تن من دھن, اپنی دولت, اپنی شہرت, اپنی عزت, اپنی فیملی سب کچھ قربان کر کے جیل کی کالی کوٹری میں اپنے آج ان کے ساتھ وہاں بہت تشدد ہو رہا ہے ذہنی طور سے. ان کی لائٹس پھر بند کی جا رہی ہے, پھر وہ جو بھی طریقے ہیں ان کے وہ یہ کر رہے ہیں, اور ان کو توڑنے کے لیے اور یہ بات منوانے کے لیے کہ یہ روک دو 24 کی موو, اور وہ آپ کے لیے کھڑا ہے لائک اے ون مین. ایسے شخص نے اگر آواز دی ہے تو پنجاب کے دوستوں, میرے دوستوں, میرے بھائیوں, میں آپ سے کہتا ہوں اس مرتبہ آپ کا بہت بڑا امتحان ہے. اور میں بہت ڈرتا ہوں یہ تانا سننے سے کہ کوئی مجھ سے آ کے یہ کہے کہ یار وہ پنجاب کے لوگ تو اٹھے ہی نہیں, ہم تو اٹھے تھے, وہ اٹھے ہی نہیں, وہ آئے نہیں, انہوں نے آگے نہیں بڑھے. مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے اور میں بہت اس میں رہتا ہوں سسپینس میں جب تک کہ خبر کلیئر نہ ہو جائے.
یہ آج آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں اور پورا پاکستان آپ کی طرف دیکھ رہا ہے۔ اسلام آباد سب سے قریب آپ ہیں، کے پی کی سرحد ہے وہ تو ایک عرصے سے آ رہے ہیں۔ آپ نے اس مرتبہ اٹھنا ہے اور ویسے اٹھنا ہے جو آپ کا انداز ہے، جو آپ کی شجاعت ہے، جو آپ کی تاریخ ہے، ویسے اٹھ کے چھا جانا ہے۔ 3-4 دن کے لیے بھی آپ نکل گئے نا تو ان بدماشوں سے ہمارا پیچھا چھوٹ جائے گا، اور اس میں آپ تاریخ میں یاد رہیں گے یہ سارے کردار جو اس مرتبہ نکلیں گے۔ اگر میری بات آپ کی سمجھ میں آتی ہے تو پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے اس کو شیئر کیجیے گا، مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا، اور اگر ہمارا چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب بھی کر لیجیے۔ آپ کی بڑی عنایت، شکریہ، خدا حافظ۔